ہم نے اس آیت تک پڑھ لیا تھا. فلا تضربوا لله اندادا وانتم تعلمون. دیکھیے تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. پہلے جو آج میں نے تلاوت کی ہے اس سے پہلی آیت میں تھا کہ اگر تم اس کلام میں شک رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت اس کی مثال بنا کے دکھاؤ اور اپنے شہداء کو بھی جو تمہارے سرپرست ہیں ان کو بلا لو. اللہ کے سوا جو بھی تم نے سرپرست بنا رکھے ہیں ان کو بلا لو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. اس کا جواب یہ ہے خود ہی قرآن کریم یہ جواب دیتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ان کا مطلب ہے اگر، فا کا مطلب ہے بس اگر تم نہ کر سکو. تفعلون کا مطلب ہے تم کر سکو گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لم جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی بنا دیتا ہے اور ماضی منفی بنا دیتا ہے، نفی میں تبدیل کر دیتا ہے. لا تفعلون کا مطلب ہے تم نہیں کرو گے، اور لم تفعلوا کا مطلب ہے تم نہیں کر
سکے یا شرط کے ساتھ آئے تو کر سکو اس کا ترجمہ بنتا ہے، اسے سبجنکٹیو کہا جاتا ہے۔ پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، تو ان نے کر سکے کے معنوں کو پھر تبدیل کر دیا اور کر سکو میں بدل دیا۔ یہ قانون ہے کہ جب شرط آ جائے تو وہ جملہ شرطیہ بن کر اسے سبجنکٹیو ہو جاتا ہے، منسوب ہو جاتی ہے چیز۔ تو تفعلون کا نون اس لیے گر گیا کہ لم نے اس پر عمل کیا اور اس کا نون ختم ہو گیا، اور آخری نون جو ہوتا ہے افعال ان کا گردانوں کا، یہ اپنی ذات میں لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ جب بھی کوئی اور لفظ کوئی طاقتور وجہ اس پر عمل کرے تو یہ گر جاتا ہے۔ بس یہ مختصر گرامر ہے، زیادہ نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر جن کو گرامر نہیں آتی ان کا دماغ اجلت جائے گا۔ مختصراً پھر بتاتا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لم تفعلوا کا مطلب ہے نہیں کر سکے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کا مطلب ہے إِن لَمْ تَفْعَلُوا کا اگر وہ ایسا نہ کر سکیں یا تم نہ کر سکو، یا مخاطب ہے معاف کرنا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، جماع میں یفعلون کی گردان ہے، اس لیے میں غائب میں ترجمہ کر رہا تھا۔ اگر یفعلوا ہوتا تو پھر یہ ترجمہ ہوتا إِن لَمْ يَفْعَلُوا، اگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ مگر جو تے کے دو اوپر نقطے پڑے ہوئے ہیں یہ مخاطب کے ہیں۔ مضارع میں جب تے داخل ہو اس طرح تو مخاطب میں بھی بدل دیتی ہے اور بعض دفعہ تانیث کی علامت بھی بنتی ہے، مگر وہ الگ موقع آئے گا تو پھر سمجھاؤں گا کہ کہاں تانیث بنتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم بتاتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اب اس نے بھی، لن نے بھی تفعلون کا نون گرا دیا، لیکن مستقبل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب مضارع حال اور مستقبل کا مشترک مضارع نہیں رہا، بلکہ اب یہ مضمون خالصتاً مستقبل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے حروف کے اثرات جو ہیں ان کو اگر آپ شروع میں آہستہ آہستہ پڑھ کر ذہن نشین کر لیں گے تو آئندہ پھر فائدہ ہوگا، از خود ذہن میں ان کا صحیح ترجمہ ابھرا کرے گا، ورنہ ہر دفعہ ترجمہ دیکھ کر پڑھنا بہت مشکل ہے اور براہ راست انسان کلام الہی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے یہ جو حصہ ہے میں جان کر اس پر آہستہ چل رہا ہوں تاکہ ان دو حروف کا عمل دکھا دوں، اور ایک ماضی میں عمل کر رہا ہے ایک مستقبل میں، دونوں منفی کے معنی رکھتے ہیں، دونوں مثبت کو نفی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ لم تفعلوا کا مطلب ہے تم نہ کر سکے، ان لم تفعلوا کا مطلب ہے اگر تم نہ کر سکو۔ سمجھ گئے ہیں اچھی طرح؟ اور تفعلون کا مطلب ہے تم کر سکتے ہو، کر رہے ہو یا کرو گے۔ لن تفعلوا نے بھی نون گرا دیا تفعلون کا، اور جو مضارع تھا جو حال اور مستقبل دونوں پہ مشترک ہوتا ہے اس کو صرف مستقبل میں تبدیل کر دیا۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ناممکن ہے کہ تم ایسا کر سکو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر آگ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن پتھر انسان بھی ہیں، والحجارہ اور پتھر بھی۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ إِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا، پس بچو، النَّارَ، آگ سے۔ نار مفعول ہے اتقوا کا، بچو آگ سے، اور مفعول پہ نصب آتی ہے،
اور نسبی حالت ہی مفعولیت کا نام ہے. ایک ہی چیز کے دو مختلف نام بن جاتے ہیں. مفعولیت کے معنوں کو نسب سے ادا کیا جاتا ہے اور نسب کو اکثر اوقات زبر سے ادا کیا جاتا ہے. تو زبر اور نسب کا فرق بھی آپ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. جب آپ دیکھتے ہیں زبر آئی ہوئی ہے اس پر فتقوا النار، رے پر زبر ہے، تو یہ جو زبر ہے یہ کسی چیز کی علامت نہیں ہے براہ راست، نسب ہے علامت. اور نسب کو بعض جگہ زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے، بعض جگہ الف سے، بعض جگہ یہ سے، اور بعض دفعہ زیر سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے. یہ سارے مواقع الگ الگ جب آئیں گے تو آپ کو موقع پہ بتاتا رہوں گا. اتنا یاد رکھیں کہ زبر جو آپ اکثر عربی میں پڑھتی ہیں وہ اکثر اوقات مفعول ہونے کی علامت ہوتی ہے، یعنی نسب کی علامت ہوتی ہے. بس علامت عربی میں نسب کو کہا جاتا ہے، زبر کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ زبر ہر جگہ نسبی حالت کی نمائندگی نہیں کرتی. کبھی یہ کرتی ہے، کبھی زیر کرتی ہے، کبھی زبر کرتی ہے، تو کبھی الف کر دیتا ہے. بس اس لیے نسب یاد رکھنا چاہیے، مفعولی حالت کا نام نسب ہے، اور نسب بسا اوقات زبر کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے. بس نعرہ میں یہاں رے پہ زبر نسبی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے آئی. اور کیوں نسبی حالت ہے؟ مفعول نسب ہوتا ہے، جس پر عمل ہو وہ منصوب ہوتا ہے، جو عمل کرنے والا ہو وہ فاعل ہے، اور فاعلی حالت کو رفع کہتے ہیں، وہ بلند ہے اس سے، اور مفعولی حالت نیچے ہے. تو پیش بسا اوقات فاعلی حالت کی علامت بن جاتی ہے اور زبر مفعولی حالت کی. یہ اس کثرت سے قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے کہ خواہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھنا پڑے. ایک دفعہ خوب اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیں تاکہ یہ بالکل ذہن میں رواں ہو جائے اور سوچنا نہ پڑے، بلکہ از خود ہی ذہن میں یہ باتیں ابھر جائیں کہ اس وقت اس چیز کی کیا حالت ہے. حالت سے مضمون صحیح سمجھ آئے گا. اب اگر میں کہوں زید نے بکر کو مارا، تو کون رفع ہے اور کون منصوب ہے، کون مرفوع ہے، کون رفیع حالت میں ہے، کون نسبی حالت میں ہے؟ بتائیں. زید نے بکر کو مارا. ہاں جی، اور مول صاحب تھی نہ دوستو ساری وہ جامع پڑے ہے ایسے زمانہ کوئی بیچارے نال جن کو عربی نہیں آتی میں ان سے پوچھ رہا ہوں، اپنے استاد مولوی محمد صدیق صاحب سے اور اپنے کلاس فیلو مولوی صدیق صاحب سے نہیں پوچھ رہا. یا دو صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں سچے ہیں. ایک میرے استاد جامعہ کے حضرت مولوی محمد صدیق صاحب، حضرت مولوی محمد شریف صاحب مرحوم کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ایک مولوی محمد صدیق صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، اور ایک امام صدیق صاحب بھی ہوا کرتے تھے، وہ جرمنی پہنچے ہوئے ہیں آج کل. اچھا آپ بتائیں، آپ نے نہیں بولنا، مولوی صاحب کسی بھی نہیں. جن کو عربی نہیں آتی وہ کیا سمجھے ہیں اب تک مجھ سے، وہ بتائیں. خواتین اگر سمجھ گئی ہیں تو بتائیں، وہ بھی بے شک بول سکتی ہیں. ہاں بتائیں کیا ہے. زید نے بکر کو مارا، رفع کی حالت میں کون ہے اور نسب کی حالت میں کون ہے؟ بکر. اور زید کو بکر نے مارا، پہلے میں نے کہا تھا زید نے بکر کو مارا، اب میں نے کہا ہے زید کو بکر نے مارا. تو پہلے واقعہ ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی رفع میں آ گیا ہے. علامتیں ہیں، اور اردو میں آپ کو پتا ہے گرامر آئے نہ آئے، میں جو ہے یہ رفع کی علامت ہے اور کو نسب کی علامت ہے. اس لیے جس پر کو آئے گا اس کو منصوب کر دے گا، جس پر نے آئے گا اس کو رفع بنا دے گا. تو زید نے
زید کے ساتھ نے لگا ہوا ہے نا, زید رفع میں آگے فائل ہے, اور بکر کو جو ہے یہ چونکہ منصوب نصب کی علامت ہے, اس نے بکر کو منصوب کر دیا. اب دوسری دفعہ میں نے کہا زید کو بکر نے مارا, اس نے جوابی حملہ کیا نا, جگہ نہیں بدلی, اسی طرف کھڑا رہا اور پھر مارا ہے, لیکن نے اور کو بدل گئے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح عربی میں علامتیں ہوتی ہیں, علامتوں سے پہچانا جاتا ہے, پہلے اور بعد میں آنے کی بحث نہیں ہے. بعض دفعہ مفعول کو پہلے لے آتے ہیں اور بعض دفعہ اکثر فاعل کو پہلے لے آتے ہیں. جب مفعول کو پہلے لاتے ہیں تو کیوں لاتے ہیں؟ روزمرہ جن کو زبان کا ملکہ ہے وہ جانتے ہیں جواب, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا کہیں. جب مثلا یہ کہنا ہو بکر کو زید نے مارا تو مراد ہے کسی اور کو نہیں مارا, بکر کو مارا ہے. اور اگر کہا جائے زید نے بکر کو مارا تو فاعل پر زور ہے کہ یہ زید تھا جس نے مارا ہے. تو آگے پیچھے کرنے سے مضمونوں میں اضافے ہو جاتے ہیں یا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, مگر علامتیں وہ ساتھ چپٹ جاتی ہیں, وہ مضمون نہیں بگڑنے دیتی. اس لیے نصب اور رفع کی علامتیں ہیں, وہ رفتہ رفتہ پہچاننے لگیں گی تو آپ کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. پھر محاورتاً جب تلاوت کریں گی خود بخود معنی بھی ساتھ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نہ کر سکو ایسا, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے, فَاتَّقُوا, پس ڈرو, النَّارَ, آگ سے. ہم جس کو سے کہہ رہے ہیں اب عربی میں یہ مفعولیت کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہے, سے ظاہر الگ نہیں بیان کرنی پڑتی. اردو میں آگ بچو نہیں کہہ سکتے ہم, عربی میں آگ بچو لکھا ہوا ہے, سمجھے ہیں؟ اس لیے اردو میں جب ہم سے بچو کہتے ہیں تو ویسے اردو میں یہ ڈیٹو کہلاتا ہے, انگریزی گرامر کے لحاظ سے اس کو ڈیٹو کہتے ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہے مفعول اصل میں. عربی میں مفعول جو براہ راست آتا ہے وہ ہر دفعہ اردو میں براہ راست نہیں آتا. آپ نے میں نے کہا تھا نا ضرب زید بکرن, تو بیچ میں کو نے نہیں آیا تھا. تو جو ہم نے کو سے وغیرہ ان حروف سے بیان کرتے ہیں, عربی زبان میں علامتوں سے وہ چیز بیان ہو جاتی ہے. بس فتقوا النار, آگ سے بچو. کون سی آگ ہے؟ وقودھا, اس کا ہا میں نے ہے, اس وقود کہتے ہیں ایندھن کو, وقودھا اس کا ایندھن ہے, اس کی تعریف ہو رہی ہے آگ کی. الذی کا مطلب ہے جوش مرد یا جو مذکر, اللتی کا مطلب ہے جو مؤنث. آگ عربی میں مؤنث ہے, اس لیے لفظ اللتی استعمال ہوا ہے. فتقوا النار, پس آگ سے بچو, اللتی یعنی وہ آگ. اردو میں بھی ہم آگ کو مؤنث ہی پڑھتے ہیں نا, عربی میں بھی مؤنث پڑھتے ہیں. آگ جلائی, آگ جلایا تو نہیں کہتے, سوائے اس کے کوئی پٹھان ہو وہ آگ جلایا بھی کہہ دیتے ہیں, مگر ہم جلائی کہتے ہیں, عرب بھی جلائی کہتے ہیں. فتقوا النار اللتی, اس آگ سے بچو, وقودھا جس کا ایندھن. وقودھا, وقود بھی رفع حالت ہے, منسوب ہو رہا ہے کسی طرف ہا کی طرف, تو اس کا ایندھن کیا ہے؟ الناس والحجارہ, لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی. اب عربوں میں پتہ نہیں کوئلے کی آگ, پتھر کی آگ ہوا کرتی تھی کہ نہیں, مگر جہاں تک میں نے مطالعہ کیا, میں نے ایک دفعہ شوق سے پتہ کیا تھا, کوئی پتھر کی آگ کا کوئی سوال نہیں تھا اس زمانے میں. اور آنکھیں بند کر کے ترجمہ لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں, سوچتے نہیں کہ اس میں ایک نشان ہے. سب سے زیادہ خطرناک آگ جو ہے گرمی کے لحاظ سے وہ پتھر کی آگ ہوتی ہے. لکڑی کا کوئلہ
اتنی آگ نہیں پیدا کر سکتا، تیل اتنی گرمی پیدا نہیں کر سکتا، مگر پتھر کی آگ جب پوری طرح بھڑک جائے تو سب سے زیادہ گرم وہ آگ ہوتی ہے۔ اس لیے ناس والحجارہ میں ایک تو اشارتاً بعد کے زمانے کے لیے پیغام مل گیا کہ بہت گرم آگ ہوگی، پھر اس میں پتھر جل رہے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ پتھر دل مراد ہے، ناس سے مراد عام لوگ ہیں، عام گناہگار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی جن کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ بعد میں اس کی تشریح فرما دی کہ ہیں دونوں ہی انسان، چنانچہ فرمایا وہ عدت للکافرین، پتھر تو کافر نہیں ہوا کرتے، اس لیے پتھر بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے۔ مراد یہ ہے ناس سے مراد عامت الناس اور پتھر سے مراد ان کے سخت دل سردار جو پوری طرح پتھر دل ہو چکے ہیں، بے رحم اور سنگلاخ ہو گئے ہیں، ان میں کوئی نیکی کا بیج نہیں اگ سکتا۔ اور ہیں یہ سارے انسان ہی، کیونکہ فرمایا اعدت للکافرین، اعدہ کا مطلب ہے تیار کیا گیا، اعدت کا مطلب ہے تیار کی گئی، لے کا مطلب ہے لیے، آپ کو یاد ہو چکا ہوگا اب تک، اور الکافرین جو انکار کرنے والے ہیں۔ یہ لے اور کافرین کی بحث بعد میں کریں گے، آج کی گرامر کافی ہو گئی ہے ورنہ کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ۔ اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، بشر خوشخبری دے دے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے ہیں۔ قرآن کریم نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر باندھ دیا ہے ہمیشہ، کیونکہ خالی ایمان جس کے بعد نیک اعمال پیدا نہ ہو فائدہ نہیں دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سچا نہیں ہوتا۔ اگر ایمان سچا ہو تو نیک اعمال اس کا تب بھی نتیجہ ہے۔ دنیا کو ایمان نظر نہیں آتا، نیک اعمال نظر آ جاتے ہیں، تو اس لیے نیک اعمال کی شرط ساتھ باندھی ہوئی ہے ہر جگہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو خوب کھولا ہے، فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین ہو کہ اس بل میں سانپ بیٹھا ہوا ہے اور منہ تمہاری طرف ہے باہر کی طرف، تو اس میں انگلی نہیں ڈالو گے، یہ یقین کا حال ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اگر یہ پتہ ہو کہ یہ چیز فائدہ بخش ہے، خدا نے فرمایا ہے اس لیے نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ ہاں فائدہ والی ہے، تو اپنی فائدہ والی چیز کون چھوڑتا ہے پھر؟ اور اگر پورا یقین ہو کہ کوئی چیز نقصان رساں ہے تو پھر اس سے بچتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر اس کی علامت کے طور پر، اس کے سچا ہونے کی نشانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ بشر الذین آمنوا ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام سر انجام دیے، نیک اعمال بجا لائے، ان لہم، ان کا مطلب ہے کہ یقیناً، ان کا مطلب ہے یقیناً، اور ان کا مطلب ہے کہ یقیناً، کیونکہ ان فقرے کے شروع میں آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں چونکہ اس نے یہ کام کیا اس لیے اس کو سزا ملی، اور اسے یہ سزا ملی کیونکہ اس نے یہ کام کیا، بیچ میں کیونکہ کہتے ہیں تو کیونکہ میں کہ کا مضمون داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انا اور انا کا فرق ہے، آغاز میں انا کہتے ہیں یقیناً یہ بات یوں ہے، اور بیچ میں ہے اگر کہنا ہو تو پھر مطلب ہے کہ یقیناً بن جاتا ہے۔ یہاں یہ مضمون بنے گا کہاں چلا گیا وہ، بس آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم، کہ ان کے لیے، یقیناً، لہم کا مطلب ہے ان کے لیے، ان لہم جنات تجری، انہیں خوشخبری دے دے کہ یقیناً ان کے لیے جنات ہیں۔ جنات باغات کو کہتے ہیں، اور جنہ کی جمع ہے جنات، اور چونکہ جنت کا تصور
ہر جگہ لفظ جنہ سے بیان ہوا ہے جو ہمارا مذہبی تصور ہے، اس لیے باغات کی بجائے اسے جنت کا بھی کہا جاتا ہے۔ جنات کا ترجمہ جنتیں کہہ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، باغات بھی کر سکتے ہیں۔ لہم ان لہم جنات، اس لیے کہ ان کے لیے ہیں جنات۔ اب آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ منصوب حالت بعض دفعہ زیر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، بتایا تھا نا ابھی، یاد ہے مبارک پاس پانی گزری صاحب؟ یہاں کہاں ظاہر ہوئی ہے زیر سے؟ ان لہم جنات، کیوں یہ اس پہ کیوں زیر آئی ہے؟ یہ منصوب کیوں ہو گیا جنات بیٹھے بٹھائے؟ انا اور انا یہ دو لفظ ہیں جو اپنے اسم کو منصوب کر دیتے ہیں۔ تو انا کے بعد جو اسم ہے، اصل لہم تو اسم نہیں ہے نا، ان کے لیے جو اصل اسم ہے وہ جنات ہے۔ تو جناتن یہ منصوب ہے انا کا، مفعول ہونے کے لحاظ سے نہیں، بلکہ انا نسب دے دیتا ہے اپنے اسم کو، ایک اور قانون ہے، مگر علامت زیر سے ظاہر ہوئی ہے، زبر سے ظاہر نہیں ہوئی، سمجھ گئے ہیں؟ انا جنات لہم یہ ہے اصل میں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تجری میں نے بہتی ہیں، جاری ہو اردو میں نہیں کہتے جاری و ساری، تو جاری بعض دفعہ فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک دائمی حالت کے بیان کے لیے اسم بن جاتا ہے، تو جاری و ساری ان معنوں میں آتا ہے۔ تو ان کے نیچے بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما رزقو، کلّا کا مطلب ہوتا ہے کل، ماں میں نے جب کبھی بھی مراد ہے، کلما ہمیشہ جب، تو کل اردو میں بھی ہمیشہ کے لیے ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کلما کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں ہمیشہ جب یہ ہوتا ہے، یا محاورے میں کہا جاتا ہے جب کبھی بھی، کلما رزقو جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے، رزقو روزقو ان دونوں میں فرق ہے، رزق کا مطلب ہے رزق دیا، روزقہ کا مطلب ہے رزق دیا گیا، مفعول بن جاتا ہے یعنی مجہول، رزقو انہوں نے رزق دیا، رزقہ ایک آدمی نے رزق دیا، رزقو ان سب نے رزق دیا یا زیادہ نے رزق دیا، روزقو وہ رزق دیے گئے۔ اعدہ کا مطلب کیا ہے پتہ کسی کو؟ غیر جامعہ پاس شدہ کو، اعدہ تیار کیا، اعدہ تیار کیا گیا، تو یہ طرز پہچان لیں، جو معروف حالت ہے مجہول میں بدلتی ہے تو اس طرح عربی میں بدلتی ہے۔ عرفہ عرفو پہچانا گیا، اعدہ اعدہ تیار کیا گیا، رزقہ روزقہ رزق دیا گیا۔ تو پہلے اعدت جو تھا وہ اگر عادت ہوتا تو اس عورت نے تیار کیا، یہ ترجمہ بنتا۔ اعدت کا مطلب ہے وہ مؤنث تیار کی گئی ہے، یعنی آگ۔ تو اب یہاں پہنچ کے آپ کو ایک اور چیز بھی پتہ لگ گئی کہ جو طرز جو حرکت کی تبدیلیاں ہیں وہ معنی بدلتی ہیں، اور خاص سانچے ہیں عربی میں، ان سانچوں کو گردان کہتے ہیں۔ سانچے میں ڈھل کر ایک ہی لفظ مختلف شکلیں بناتا جاتا ہے اور مختلف معنی بناتا جاتا ہے، تو عربی کے سانچوں کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اور عام طور پر جو روزمرہ کے استعمال کے سانچے ہیں وہ سیدھا ماضی سیدھا مضارعہ، اور یہ آپ کو رفتہ رفتہ میں پہچانتا کوشش کروں گا کہ آپ پہچاننا شروع کر دیں۔ تو رزقہ ماضی ہے،
رزق دیا, رزقا رزق دیا گیا, رزقو انہوں نے رزق دیا, رزقو وہ رزق دیے گئے, کلما رزقو جب کبھی بھی وہ رزق دیے گئے یا انہیں رزق دیا جاتا ہے, دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کلما ماضی کو مضارعہ میں بھی بدل دیتا ہے. پہلے ہم نے مضارعہ کے ساتھ کیا تھی نا حرکت, یہ کہ لفظ ایسے لائے تھے جو کبھی اس کو پیچھے لے گیا, کبھی اور آگے دھکیل دیا. اب ایسے الفاظ بھی ہیں عربی میں جو اس کا بدلہ اتارتے ہیں, وہ ماضی کو پھر مضارعہ میں بدلتے ہیں. اس لیے ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی آپ کے سامنے, کیا تھی کسی کو یاد ہے؟ خواتین نے لگتا تھا بڑے غور سے سنا ہوا, بھول گئی ہیں, اذا کا بتایا تھا. لفظ اذا جب ماضی پر آئے تو اسے مستقبل میں بدل دیتا ہے. اذا جاء نصر اللہ ہے, جب آئی نہیں بلکہ جب آئے گی. جا کا مطلب ہے آئی, اذا جاء نصر اللہ ہے جب اللہ کی نصرت آئے گی. تو بعض حروف ہیں وہ مضارعہ کو ماضی میں بدلتے ہیں, بعض ماضی کو مضارعہ میں بدلتے ہیں, اور ان کی وجہ سے عربی میں وہ اقسانیت نہیں پیدا ہوتی, ایک ہی طرح سے اکتاہٹ نہیں پیدا ہوتی, تنوع پیدا ہو جاتا ہے اور زیادہ شوقت آ جاتی ہے, کلام میں طاقت آ جاتی ہے. تو قرآن کریم نے اس کو کثرت سے استعمال کیا ہے, ایسے حروف کو جو ماضی کو مستقبل میں اور ایسے کو جو مستقبل کو ماضی میں یا مستقبل بعید میں بدلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما رزقوا منہا, جب بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا, منہا اس سے. کس سے؟ پتا کس سے؟ ہاں جنات سے, تجری من تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان جنتوں میں سے کلما رزقوا جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے, منہا ان جنتوں سے, من ثمرۃ پھلوں میں سے کچھ. یعنی جنت ایسے باغات نہیں ہیں کہ صرف کیکر ہی لگے ہوئے, اس پہ پھلدار باغات ہیں, اور ان پھلوں میں سے جب بھی انہیں کوئی رزق دیا جائے گا, قالوا ھذا الذی رزقنا, وہ کہیں گے, یہ جو ہے نا کلما سارا اگلے ہر ماضی پہ اثر انداز ہو رہا ہے, یکساں ترجمہ کرنا پڑے گا. دیا جاتا ہے کریں گے تو یوں کریں گے, وہ کہتے ہیں, جب بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں, جب بھی رزق دیا جائے گا وہ یہ کہیں گے. تو اپنے آپ کو کنسسٹنٹ بنانا آپ کا کام ہے. جہاں ایک ترجمہ شروع کریں تو اس لفظ کے تابع پھر باقی سارے ترجمے اس سے ملتے جلتے کریں. تو ہم نے یہ کیا ہے, کلما رزقوا منہا من ثمرۃ, ثمرہ کا مطلب ہے پھل, ثمر پھل کو نہیں کہتے, ثمرۃ کسی پھل, یہ نکرہ ہے, تو کسی پھل ان میں سے کوئی سا پھل ان کو دیا جائے گا یا دیا جاتا ہے. قالوا ھذا الذی رزقنا, وہ یہ کہیں گے یا کہتے ہیں, ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. رزقنا من قبل, وَأُتُوا بِهِ متشابہا, حالانکہ ان کے پاس اس سے ملتا جلتا لایا گیا تھا, انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا. متشابہ شبہ والا, جس میں ایک چیز دوسرے سے ملتی جلتی ہو. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ان کے لیے ان میں جوڑے ہوں گے پاک کیے گئے. یہاں عام طور پر مولوی بیویاں کر دیتے ہیں ترجمہ, وہ صرف مولوی جنت میں جائیں گے اور بیویاں تو ان کی خاطر بھیجی جائیں گی. بالکل جھوٹ ہے. ازواج سے مراد جوڑے جو مرد ہوں یا عورتیں ہوں, تو ان کو ان کے مناسب حال جوڑے دیے جائیں گے. مطہرۃ, ایسے جوڑے جنہیں پاک بنایا گیا ہوگا ان کے لیے.
وہم فیہا خالدون، اور وہ ہا یعنی اس جنت میں یا ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ، یقیناً اللہ. اللہ ہو کیوں نہیں آیا؟ ان اللہ ہو یہ کیوں نہیں کہا؟ کیوں رفیع ناصر صاحب سو گئے سی یا سن رہے ہو؟ جا گیا؟ پھر دسو ان اللہ کیوں پڑھے گا؟ ان اللہ ہو کیوں نہیں پڑھے گا؟ اللہ اللہ کر دے تھی اتنے آ کے ان اللہ کا ہے، ان اللہ ہا کر چڑے کی گل ہے؟ اس میں یقین کی بات کی جا رہی ہے کہ یقیناً اللہ، جو یقیناً ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں یہ یقین چیزیں یہ عطا کرے گا. وہ تو ٹھیک ہے، پر زبر کیوں آ گئی ہے اس پہ؟ پیش کی بجائے اللہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، اللہ، یہ سارے پیش سے چلتا کام. تو یہاں ان اللہ پڑھ دیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ خواتین بتائیں چلیں. ہاں انا نے منسوب کر دیے ہے، زبر نہیں لائی. نصب کی علامتیں بعض دفعہ زبر ہوتی ہے، بعض دفعہ زیر ہوتی ہے. زیر کی علامت میں نے آپ کو پہلے دکھا دی تھی، اب یہ نصب کی علامت آ گئی. ان لہم جناتن تھا نا، اس میں وہی انا ہے جس نے نصب کر دیا تھا جنات کو، اور جنات کی نصب زیر سے ظاہر ہوتی ہے، اور اکثر اسماء کی نصب زبر سے ظاہر ہوتی ہے. تو ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا یستحیی ان یضرب مثلا، نہیں جھجکتا اس بات سے، نہیں شرماتا. عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لفظی ترجمہ تو وہی ہے، لیکن یہاں مراد ہے جھجکتا نہیں اس بات سے، بے خوف بلا تردد بیان فرماتا ہے. ان یضربا مثلا، ان کا مطلب ہے کہ، یضربا کہ وہ بیان فرمائے. ضرب مارنے کو بھی کہتے ہیں اور بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں. ان یضربا کہ بیان فرمائے، مثلا کوئی مثال. مثلا کا مطلب کوئی مثال. اللہ تعالیٰ جو چاہے مثال بیان فرما سکتا ہے، اس کو جھجکتا نہیں، نہ اس کو جھجکنے کی ضرورت ہے. اور شرمانے کا ترجمہ کریں وہ بھی ٹھیک بیٹھتا ہے، اس پہ پھر تھوڑا سا مضمون اور گہرا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات سے شرماتا نہیں کہ کوئی مثال ایسی بیان کرے ما بعوضتن، جیسے مچھر کی مثال ہو. ما بعوضتن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں کہ کوئی ایسی مثال بیان کرے ما بعوضتن جیسے مچھر. فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر. اب فوقہا سے مراد اوپر ہوتا ہے، لیکن یہاں نیچے مراد ہے، کیونکہ اگر نیچے کی طرف انگلی کریں تو اس سے آگے مراد ہے. فوقہ یہاں آگے کے معنی رکھتا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر. تو اگر نیچے کی طرف بڑھ کر ہو تو پھر اور زیادہ نیچے ہو جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ تم مچھر کو ایک حقیر جانور سمجھتے ہو، ایک ذلیل سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرنے سے بھی ہرگز نہ جھجکتا ہے نہ شرماتا ہے. فما فوقہا، اس سے بھی آگے چلے جاؤ، حقیر سے حقیر کیڑا بھی لے لو، اس کی مثال سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، پس وہ لوگ، اما میں نے پس وہ، الذین جو، آمنو ایمان لائے ہیں. پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جو عربی زیادہ پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں، وہ اردو میں اکثر وہ جو ہیں یہ بات اس طرح کرتے ہیں، پس وہ جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں، وہ جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں. ہمارے کئی بزرگ علماء بھی جو اچھے عربی دان تھے ان کو عادت پڑ گئی تھی اس بات کی، بس وہ جو ہیں سو یوں ہیں. ان کی پرانی کیسٹیں سنیں آپ تو کثرت سے وہ ملے گا، وہ اما کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں.
اما کا لفظی ترجمہ ہے وہ جو ہے، تو فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ جو ہیں وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعلمون انہ الحق، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا جس چیز کی بھی مثال بیان کرے وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو ہیں جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اما کا انگریزی میں ہے as far as those are concerned اور as for those، دو محاورے ہیں انگریزی میں۔ اگر ایف او آر کے ساتھ آپ کریں گے تو کہیں گے as for those who they do this، اور اگر ایف اے آر کے ساتھ کریں گے تو یہ ہوگا as far as those are concerned they are like this and that۔ تو اما کا لفظ یہ وہی ایس فر اور ایس فار کے لیے دونوں کے لیے برابر لفظ اما استعمال ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں یا کہیں گے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال سے، بِهَذَا مسئلہ اس بِهَذَا اس مثال سے مسئلہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ گمراہ کر دیتا ہے بہت لوگوں کو اور بہت لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ جو لفظ فقرہ ہے بیچ کا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے اور مسئلہ کے درمیان وقفہ ڈالا جاتا ہے، میم لکھی ہوتی ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ان کافروں کا فقرہ نہیں ہے بلکہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ان کی بات یہاں ختم ہو گئی۔ فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے بہذا مسئلہ اس مثال کے بیان سے۔ یہاں ان کی بات ختم، اس لیے نیم ہے کہ یہاں رک جاؤ، آگے اللہ کی بات شروع ہو گئی۔ یضل بہ کثیرا ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ اسی مثال کے ذریعے کثیر تعداد میں لوگوں کی ہدایت کا بھی سامان کرے گا، گمراہی کا سامان بھی کرے گا اور ہدایت کا بھی سامان کرے گا۔ یہدی کا مطلب ہے ہدایت دیتا ہے، یضلو کا مطلب ہے گمراہ کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ضالین کا مطلب ہے گمراہ لوگ، تو وہی ضلالت جب وہ فعل بنتی ہے تو بن جائے گی یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور کثرت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین اور وما یضل نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر ان لوگوں کو جو پہلے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہیں، بدعمال لوگ ہیں۔ یہاں جب عام طور پر جماعت احمدیہ کے ترجموں میں گمراہ کرتا کی بجائے گمراہ ٹھہراتا ہے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور یہ درست ہے، اور یہ آیت خود آخر پر اس ترجمے کی تصدیق کر رہی ہے۔ گمراہ کرتا ہوتا تو گمراہ ہونے کے بعد فاسق ہوتے لوگ، اللہ فرماتا ہے انہی کو گمراہ کرتا ہے، اگر کرنا کا لفظ کریں گے جو پہلے سے ہی گمراہ ہیں، تو پھر خدا نے کیا گمراہ کیا؟ اس لیے کرنا کی بجائے ٹھہرانا ترجمہ درست اور مناسب ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ گمراہ نہیں ٹھہراتا مگر ان کو جو فاسق لوگ ہیں۔ بس ٹھہرانا ترجمہ کوئی اپنی طرف سے زائد بات نہیں کی گئی، عین قرآن کے مفہوم کے مطابق قرآن کی طرز بیان کو قرآن سے سمجھ کر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب مچھر سے شرمانے کی کیا بات ہے، سمجھ آئی کسی کو کہ مچھر سے کیوں شرمایا اللہ تعالیٰ اور کہتا نہیں شرمانا ہے؟
کیوں؟ چھوٹی چیز مان بھی جاؤ اور پھر شرماؤ نا، یہ تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. آپ ایک بری بات کہیں اور شرمائیں نا، یہ خوبی کی بات تو نہیں ہے. بے شک، مطلب آپ ایک چھوٹی سی گھٹیا سی مثال دیں اور کیا میں نے نہیں شرمانا، یہ خوبی کی بات ہے، یہ تو ضد ہو گئی. عام آدمی تو شرما جاتا ہے چھوٹی بات کر کے. تو اللہ نے تو اخلاق سکھائے ہیں انسان کو، وہ کیوں کہتا ہے کہ میں نہیں شرماتا؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات عطا کیے ہیں کہ تم بے وقوف ہو جو ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہو. فما فوقہا، اس سے بھی آگے نکلتے چلے جاؤ. حیرت انگیز کمالات ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات میں دکھائی دیں گے. شرمانے کی وجہ نہیں ہے، یہ مراد ہے. اللہ نہیں شرماتا اور بات چھوٹی کرتا ہے، یہ ترجمہ گستاخی کا ترجمہ ہے. اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہیے اللہ شرمانے کی کوئی وجہ نہیں پاتا. اس لیے میں کہتا جھجکتا نہیں بات بیان کرنے میں. اصل ترجمہ جو مناسب حال ہے وہ یہ ہے، اللہ چھوٹی سے چھوٹی مثال بیان کرنے میں، مچھر کی ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، شرمانے کی کوئی وجہ نہیں پاتا. اور اس آیت نے مجھے مچھر کی تحقیق پر لگا دیا ایک دفعہ، اور میں نے جو سائنسدان تھے ایسے ان کو بھی کہا مجھے بتائیں مچھر کے متعلق، اور جو رسائل آتے تھے ان میں غور سے دیکھنا شروع کیا. تو خوش قسمتی سے ایک امریکن سائنٹیفک رسالے میں مچھر کا ذکر ملا. سارا وہ آرٹیکل ہی مچھر پر تھا، اور ایسا حیرت انگیز ہے کہ عقل دنگ ہو کے سٹن ہو جاتا ہے انسان. اور دہریوں کے خلاف مچھر سے بڑی گواہی مشکل سے ملے گی، جس کو وہ سب سے ذلیل چیز سمجھتے ہیں. حیرت انگیز گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی حق میں کہ یہ ایوولوشن سے پیدا نہیں ہوا جانور، بلکہ نہایت اعلیٰ کارکردگی آغازی سے اس کے اندر داخل کی گئی ہے. اس کا سونار سسٹم، ماڈرن جو سونار سسٹمز ہیں وہ مچھر کو عطا ہوئے ہیں. اس کی ڈبل ٹیوب انجیکشن کی، اور وہ مادہ جو خون کو پگھلا دیتا ہے تاکہ سک کرنے میں آسانی ہو. آپ نے دیکھا کبھی جو بلڈ کا نمونہ لیتے ہیں ڈاکٹر، اس میں ایک چیز ڈالتے ہیں، اس کو ہلا دیتے ہیں پھر، اس لیے کہ وہ کلاٹ نہ کر جائے. اور اینٹی کلاٹ مادہ بھی مچھر کو عطا ہوا ہے. اور یہ پہلے وہ لگاتا ہے، جب انجیکٹ کرتا ہے تو پہلے وہ تھوکتا ہے وہ مادہ تھوڑا سا، اور جب وہ سک کرتا ہے تو اس مادے سے مل کر پھر یہ کلاٹ نہیں کرتا. اور اس کو جو چوسنے کے لیے اندر ٹیوب ہے اس کے، اس کو حفاظت سے رکھا ہوا ہے، ایک بیرونی ٹیوب ہے. پھر اس کا سونار سسٹم ہے پورا، اور سونار سسٹم اتنا نفیس اور اتنا حیرت انگیز ہے کہ یہ، اور پھر ناک اس کی حس خوشبو کی بھی ساتھ، کہ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے کا خون ہے، یہاں بچہ سویا ہوا ہے، یہاں بوڑھا سویا ہوا ہے. اور کیونکہ خون جب وہ نرم جلد میں ہو اور گلابی سا بچے کا پیاری سی جلد نرم نازک ہو تو آپ کو تو بو نہیں آتی، ماؤں کو بھی اس خون کی بو نہیں آتی، مچھر کو آ جاتی ہے. چنانچہ اگر بچہ سویا ہوا ہو اور ساتھ کوئی موٹی جلد کا بڑا آدمی تو اس کو نہیں کاٹے گا، بچے کو کاٹے گا، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ نزدیک خون کہاں مل رہا ہے، اور دیکھ کے نہیں کر رہا. یہ گھوپ اندھیرا ہو، بچہ عین وہی نشانے پہ پہنچے گا جہاں اس کو جلدی نرم تازہ خون مل جائے. اور پھر آواز ٹکرا کر جو واپس آتی ہے اس سے فاصلے کا اندازہ کرتا ہے اندھیرے میں ہی، اور ایگزیکٹ عین نشانے پر پہنچ کر وہیں وہ اپنے داخل کرتا ہے اپنی پہلی سرنج. جب وہ داخل ہو جاتی ہے پھر وہ اندر وہ خون کو پتلا کر دیتی ہے، پھر وہ نہایت لطیف اور باریک سرنج اس کے اندر سے نیچے اتارتا ہے، اس سے وہ پتلا ہوا وہ خون کے پیروڈیز کا چوس لیتا ہے. یہ ہے، کون شرما سکتا ہے اسے بتائیں؟ وہ بڑے بیوقوف ہوگا جو ایسی اعلیٰ تخلیق کرے پھر شرمائے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شرمانے کی وجہ نہیں پاتا.
जिसको तुम्हारी बेवकूफ आंखें काबिल शर्म चीज समझ रही हैं, अल्लाह ताला उसमें कोई भी शर्माने की वजह नहीं पाता। और मच्छर के मुतालिक तो और बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, अगर वो सारी आप सुने और पढ़ें तो दंग रह जाएंगे बिल्कुल, यानी दंग से आगे बात निकल जाती है। वो इस वक्त चूंकि तफसीर का वक्त है, फिर कभी मौके पे आके तफसीर से बताऊंगा बातें। सिर्फ इतना है कि जो जितना मर्जी को जोर लगा ले मच्छर से बच नहीं सकता। अभी देखें मशहरियां लोग लगाते और लपेटते और कोशिश करते हैं किसी तरह मच्छर काबू ना आए, तो वो फिर भी पहुंच जाता है किसी तरीके से। दरवाजे के बाहर रोशनी में इंतजार करता रहता है। हम जब गए थे ना वहाँ कनाडा में, तो मैं कई दफा बिजलियां बुझाई, लेकिन लोग गलती से जला देते हैं दरवाजे के ऊपर की बिजली। वहां इंतजार करता है, खुलते ही फौरन एकदम अंदर आ जाता है। कोई सूरत नहीं है सिवाय एक सूरत के। एक आदमी ने एक दफा कार्टून बनाया था, उसमें उसने बताया था कि असल मच्छर से छुपने का क्या इलाज है। उसने बहुत एहतियात से मुसहरी उर्सी ये सारे खूब अच्छी तरह जब देख लिया कि मच्छर जा ही नहीं सकता, तो आप चप्पाई के नीचे घुस के ले लिया। तो ऐसी होशियार चीज के ऊपर ये कहना कि शर्माता नहीं, वजह कोई नहीं शर्माने की, तो फख्र की वजह है। फमा फौकहा का मतलब है सिर्फ मच्छर ही नहीं, और भी बहुत सी इससे भी छोटी छोटी मखलूकात हैं। जितना तुम उन पर गौर करोगे तुम्हें हैरत अंगेज निजाम नजर आएगा और खुदा तआला की सन्नाई के अजीम कारनामे दिखाई देंगे। मा अराद अल्लाह बिहादा मसला। अब ये जो है, अब पता चला कि ऐसे मच्छर से बेवकूफ लोग ही गुमराह होंगे, जाहिल, और जिनमें कोई शऊर हो, जिनके दिल पाक हों, वो इससे गुमराह नहीं हो सकते। उनके अंदर तजस्सुस पैदा होगा, गौर करेंगे कि क्या किस्सा है। अल्लज़ीना, यहां एक और बात याद रखें, मसला युजिल्लु बिही कसीरन, गुमराह पहले फरमाया है। आमतौर पर कुरान करीम का उसलूब है कि अच्छी बात पहले बयान करता है और बुरी बात को बाद में बयान करता है। लेकिन जहां बुरी बात पहले बयान हो वहां कोई करीना मौजूद होता है। यहां उन लोगों का कौल बयान हो रहा था जो इतराज कर, जो फासिक हैं खुद, तो पहले फिर उनका जिक्र कर दिया कि तुम कहते हो क्यों बयान करता है, इसलिए कि तुम्हारे जैसे बदबख्त जो है वो गुमराह हो जाए। ये वजह है, क्योंकि तुम हो ही गुमराह, तुम पर मोहर लग जाए गुमराही की। आगे जब ये फरमाया वो यहदी बिही कसीरन, फिर फरमा दिया वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फासिकीन के सिवा वो किसी को गुमराह नहीं ठहराता। ये नहीं कि किसी अच्छे भले आदमी को गुमराह कर दे और वो फासिक हो जाए। फासिकीन कौन है? मैंने कहा फिस्को फजूर व मुब्तला। कुरान करीम ने फिस्क की खुद तारीफ फरमाई है। अल्लज़ीना, वो लोग, यनकुज़ूना, नक़दा मैंने तोड़ दिया, नक़्ज़ अहद कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, उसने अहद का तोड़ना। यनकुज़ूना अहद अल्लाह है, वो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं, मिन बाद मीसाक़िही, बाद इसके कि वो पुख्तगी के साथ बांधा गया। व यक़तऊना मा अमर अल्लाह बिही, और जिस बात को अल्लाह ने हुक्म फरमाया है उसे वो काट देते हैं। ये मिसाक को तोड़ने से मुराद वो मजहबी कौमें हैं जो इलाही मिसाक के जरिए, नबूवत के जरिए खुदा से एक मुआहदे के अंदर दाखिल हो गए, फिर उस मुआहदे की बेहुरमती की और तोड़कर उससे गर्दनें आज़ाद करा बैठी। ये है नक़्ज़ अहद। यहूद ने भी नक़्ज़ अहद किया, ईसाइयों ने भी नक़्ज़ अहद किया बहसीत कौम के। और अहद पर कायम कौमों के अंदर इनफरादी नक़्ज़ अहद भी होते रहते हैं। तो अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहद अल्लाह है, वो लोग जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, मिन बाद मीसाक़िही, बाद इसके कि वो अहद पुख्तगी से बांधा गया। व यक़तऊना मा अमर अल्लाह बिही, और काट देते हैं उस चीज को जिसका अल्लाह ने हुक्म फरमाया। माँ मैंने जो, और अमरा मैंने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया। अमर अल्लाह है, अमर अल्लाह नहीं है। क्यों नहीं है अमर अल्लाह? बताएं, अमर अल्लाह क्यों है? हैं?
इन्ना आया हुआ इससे पहले? इन्ना नहीं है इसलिए हो गया। जहां इन्ना नहीं होगा वहां जरूर रफा हो जाएगी। फाइली हालत, फाइली हालत किसको कहते हैं? जिसमें नहीं, जिसमें फाइल के माने पाए जाएं। जिसने कोई काम किया हो वो फाइल है, जिस पर काम हुआ वो मफूल है। तो इन्ना तो है नस्बी हालत और वजह से। यहां जो मजमून बयान हो रहा है, जुमला फेलिया, इसमें एक फेल बयान हो, उसमें फेल के दो पहलू होते हैं। एक वो शख्स जो फेल करता है, एक वो शख्स जिस पर फेल वाक़या होता है। जैद ने बकर को मारा। जैद क्या है? फाइल। बकर क्या है? मफूल। जैद ने बकर को कत्ल किया। कातिल कौन है? जैद। इसलिए ने इलामत बन गई कातिल की, ने इलामत बन गई मारने वाले की, को इलामत है मफूल की। तो बकर पर फेल कत्ल हुआ, बकर पर मारने का फेल हुआ, तो उसके आगे हमने को उर्दू में डाल दिया। अरबी में रफा निशानी होती है फाइल की, और रफा बसा औकात पेश के जरिए जाहिर होती है, और नसब बसा औकात जबर के जरिए जाहिर होती है। क्योंकि इन्ना का लफ्ज नसब देता है, इसलिए इन्नल्लाह हमेशा आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लाह पढ़ना मना है। अन्नल्लाह ताला हमेशा जबर आएगी उसके बाद, क्योंकि इन्ना ने नसब डाली थी, नसब की इलामत जबर है। और यहां अल्लाह फाइल है, और फाइल जो है वो उसकी इलामत रफा होती है, यानी फाइल रफी हालत में होता है। अब आप देख लें फिर क्यों यहां आया है अल्लाह के ऊपर। यख्तऊना मा अमर अल्लाह, हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया या किसी और ने? इसलिए किसी और को दिया। और अगर आप कहें मा अमर अल्लाह, क्या मतलब बन जाएगा? जो अल्लाह को हुक्म दिया, किसी और ने अल्लाह को हुक्म दिया। तो हे हा और हो से ज़मीर आसमान का फर्क पड़ गया। एक जुमला दुरुस्त है और एक गुस्ताखी का जुमला है। अल्लाह को कौन हुक्म दे सकता है? इसलिए तलावत दुरुस्त पढ़नी जरूरी है। यानी गलती से बाज़ दफ़ा ज़ुबान लोग ठोकर खा जाती है, वो और बात है, लेकिन बहुत एहतियात की जरूरत है कि तिलावत दुरुस्त हो, क्योंकि बाज़ जगह जेर जबर बदलने से मजमून ही जेर जबर हो जाता है। वयख्तऊन मा अमर अल्लाह, और काट देते हैं। तो ये वक्त हो गया, अभी है कुछ चंद मिनट है। अच्छा जी। यख्तऊन मा अमर अल्लाह, और वो काट देते हैं उस चीज को जिसको अल्लाह ने दरअसल मिलाने का हुक्म दिया है, या अल्लाह के हुक्म को कता कर देते हैं। जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको वो काट फेंकते हैं। अच्छा, आगे आ रहा है यख्तऊन मा अमर अल्लाह बिही अन युसला, वो जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसको मिलाया जाए, यानी रहमी रिश्ते हैं और आला अखलाकी ताल्लुकात हैं, अंबिया से मोहब्बत का रिश्ता, नेक लोगों से रिश्ता, ये सारी चीजें हैं मा अमर अल्लाह बिही अन युसला। वो कता करते हैं अहद को किस तरह, उसकी एक मिसाल दे रहा है अल्लाह ताला कि जहां अल्लाह ताला फरमाता है आपस में मिलो, इकट्ठे हो, मोहब्बत का सलूक करो, हकूक अदा करो, वो उन सबको काट फेंकते हैं। आगे है वो युफ्सिदून फिल अर्ज़, और जमीन में फसाद करते फैलाते हैं। तो फासिक वो है जो अहद बांध कर तोड़ दे और खुसूसियत से बनी नौ इंसान के लिए खतरा बन जाए, बजाय इसके कि इंसानी हकूक अदा करे वो इंसानी हकूक गस्ब करने वाला बन जाए, ताल्लुकात को मजबूत बनाने की बजाय ताल्लुकात को तोड़ने वाला बन जाए और जमीन में फसाद फैलाए। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, यही घाटा खाने वाले होंगे। इस फसाद से इनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा।
الخاسر کہتے ہیں گھاٹا کھانے والا، الخاسرون گھاٹا کھانے والے، اور یہ بھی رفع کی حالت ہے. گھاٹا کھانے والا خود فاعل ہوتا ہے، اپنے گھاٹے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. تو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، اللہ کا، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ پہلے کیا تھا. فاحیاکم، کسی چیز نے تمہیں زندہ کیا ہے، اور مردہ خود زندہ نہیں ہو سکتا. تو زندگی کو خالق کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ موت خود بخود زندگی میں نہیں بدل سکتی. زندگی موت کو زندگی میں بدلتی ہے. آپ مردہ چیزوں کو زندگی میں داخل کرتے ہیں، وہ زندہ ہوتی جاتی ہیں. اب ایک بچہ ہے، وہ مردہ چیزیں ہی کھاتا ہے نا، ہر چیز جو اس کو منہ پیٹ میں جاتی ہے وہ پک شک کے سب کچھ مردہ حالت میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ زندگی کے اندر داخل ہو کر جز بنتی جاتی ہے زندگی کا. لیکن مردہ بچے کے منہ جتنا مرضی ڈال دو، ناممکن ہے کہ اس کا وجود اس کو ہضم کر کے اس مردہ چیز کو زندگی میں بدل دے. یہ قانون ہے، ایسا سائنٹیفک قانون جس میں کوئی تبدیلی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ انکار. وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو مردہ تھے، اور مردہ خود زندہ نہیں ہو سکتا. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ فرمایا. ثم یمیتکم، یاد رکھنا پھر بھی مارے گا، زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. ثم یحییکم، پھر زندہ کر دے گا. تو جس طرح پہلی زندگی میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور مردنی سے حالت پیدا ہوئی تھی زندگی کی، تو آئندہ میں کیسا شک کر سکتے ہو؟ اب یہ عجیب طرز کلام ہے کہ پہلی موت سے زندگی خدا کی ہستی کی دلیل، اور جب خدا کی ہستی کی دلیل قائم ہو گئی تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر شک بیوقوفوں والی بات رہ گئی، اس پر بھی یقین آ گیا. تو پہلی دفعہ اللہ کے یقین کے لیے دلیل باندھی ہے، دوسری دفعہ باس بعد الموت پر یقین کے لیے اسی دلیل کو قائم کر دیا. اور دیکھیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی خدا چونکہ زندگی کا ذریعہ ہے، جب وہ ثابت ہو گیا تو آئندہ کی زندگی بھی یقینی ہو گئی. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لوٹ کر تمہیں باہر اس طرف جانا ہے. هو الذی، یہ رکوع ختم کریں جلدی سے. هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمین میں، جمیعہ، سب کا سب. اب سب کا سب تو بظاہر آپ کے لیے پیدا نہیں ہوا، کیڑے مکوڑے ہیں بے شمار، ڈائناسور اور کئی مخلوقات تھیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے مر کر انسان کے فائدے کی چیزوں میں بدل جاتے ہیں. تمام جانور، تمام درخت، جو کچھ بھی ظفر ہوئے، یا وہ کوئلہ بن گئے یا وہ تیل بن گئے. تو کس کے لیے پیدا کیے گئے، کس کے لیے مرے؟ انسان کے لیے، اور تو کسی نے فائدہ نہ اٹھایا. تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تو جس کی اتنی خاطر کی گئی وہ ذمہ دار بھی ہے، اسے جواب طلبیاں بھی ہوں گی. جن کو کسی کی خاطر پیدا کی وہ بیچارے کیا جواب طلبی، ان کی جواب طلبی کیسے ہوگی؟ وہ تو کام آ گیا خود کسی کے. جس کی خاطر یہ سارے نخرے ہوئے ہیں اس سے پوچھا بھی جائے گا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ آسمان پر قرار پکڑ گیا. فسواهن سبع سماوات، اور اس نے اسے 7 آسمانوں میں
درست فرما دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں سوالات اٹھیں گے, بعد میں پھر موقع ملے گا تو جواب دوں گا کہ زمین تو آسمان بننے کے بعد پیدا ہوئی ہے, اور یہاں فرمایا ہے کہ پہلے زمین مکمل کر لی پھر 7 آسمان درست کیے. اس سے کیا مراد ہے؟ وقت ختم ہو گیا, باقی پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. آئندہ کب کلاس ہوگی؟